میری کزن کو یونیورسٹی ٹرپ میں ایک لڑکی پسند آ گئی۔ دونوں میں ملاقاتیں ہونے لگیں۔ اچانک ایک دن لڑکی نے کہا کہ اب مجھ سے رابطے کی ضرورت نہیں اور اس کی شادی اس کے کزن سے ہو گئی۔ ایک دن یہ سن کر ہمارے پیروں سے زمین نکل گئی کہ ہم 4 بہن بھائی تھے اور ہمارے ساتھ ہمارا چچا زاد بھی رہتا تھا جو ہم میں بالکل سگے بھائی بہنوں جیسا ہی تھا۔ یہ کہانی میرے چچا زاد کی ہی ہے جسے میں آج لکھنے جا رہی ہوں۔ میرا چچا زاد شہروز ایک بہت خوبصورت کڑیل جوان تھا۔ تبھی ہماری کافی رشتہ دار لڑکیاں اس کے ساتھ شادی کی آرزو مند تھیں، لیکن وہ ہر کسی سے بے نیاز بس اپنی ہی دھن میں مگن رہنے والا انسان تھا۔ کیونکہ وہ میرا کزن تھا لیکن ہمارے گھر پلا بڑا تھا، اسی وجہ سے میرے بہن بھائیوں میں اس کی حیثیت سگے بھائی جیسی ہی تھی۔ قصہ یہ کہ میرے والدین کو شادی کے بعد 4 سال تک اولاد کی خوشی دیکھنی نصیب نہ ہو سکی، تو دادا جان نے شہروز کو امی ابو کے سپرد کر دیا کہ تمہاری اولاد نہیں ہے، آج سے یہ تمہارا بیٹا ہے۔ بتاتی چلوں کہ شہروز کے والد یعنی میرے چچا کا انتقال اس وقت ہو گیا جب شہروز ابھی 2 ماہ کا تھا۔ شہروز کے ماموں اور نانا نے اس کی والدہ کی شادی دوسری جگہ کر دی تھی۔ شہروز کو دادی نے اپنے پاس ہی رکھا کہ یہ ان کے مرحوم بیٹے کی آخری نشانی تھا۔ دادی نے ہی کچھ عرصہ اسے پالا، لیکن چونکہ میرے والدین کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، اس لیے دادی نے شہروز کو امی کی گود میں دے دیا اور وہ میری امی کی گود کا پھول بن گیا۔ امی اس سے بہت محبت کرتی تھیں۔ خدا کی قدرت کہ اس کو گود لیے 2 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میری ماں کی گود ہری کر دی۔ یوں انہیں حقیقی اولاد کی خوشی بھی نصیب ہو گئی۔ کہتے ہیں کربلا سو ہو بلا۔ امی جان شہروز کو اب پہلے سے بھی زیادہ چاہنے لگیں۔ کہتی اس کو ماں کا پیار دیا ہے تو مجھے بیٹی کی صورت میں اولاد کی نعمت نصیب ہوئی ہے۔ میں شہروز کو کبھی یہ احساس نہ ہونے دوں گی کہ وہ میرا لے پالک ہے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ بعد میں یک کے بعد دیگرے اللہ تعالیٰ نے میری ماں کو 3 بچے اور عنایت کیے، لیکن انہوں نے سب سے زیادہ شہروز کو محبت و اہمیت دی۔ اس کے پیار میں کمی نہ کی اور نہ اس کو نظر انداز کیا، بلکہ پہلے سے بڑھ کر خیال کیا۔ یوں ہم 5 بچے ایک ہی ماں باپ کے زیر سایہ پروان چڑھے۔ میں اور شہروز ایک ہی کلاس میں تھے، ایک ساتھ اسکول جاتے۔ یوں ہم دونوں کی آپس میں بہت بنتی تھی۔ اسکول کی تعلیم مکمل کر کے ہم دونوں کالج میں پہنچ گئے۔ وہ مجھ سے 2 سال بڑا تھا، اس وجہ سے بھی میری اس کے ساتھ زیادہ بنتی تھی۔ باقی میرے بھائی بہن ابھی چھوٹے تھے۔ امی ابو بلکہ سبھی ددیال والے چاہتے تھے کہ مجھ کو میرے اس کزن کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھ دیا جائے تاکہ بن ماں باپ کے شہروز کو والدین کا کبھی سہارا رہے، اور یوں شہروز آگے بھی میرے والدین کے ساتھ جڑا رہے گا اور میں بھی گھر میں ہی رہوں گی۔ سبھی اس امر سے متفق تھے۔ جب سے ہم بڑے ہوئے اب تو ددیال والے اکثر اس موضوع پر بات کرتے کہ شہروز اور شیزا کی شادی کر دیں گے۔ مجھے بھی پھپھو وغیرہ سے اس بارے میں سنگن ملی۔ تاہم یہ بڑوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ میں نے شہروز کو یہ احساس نہ ہونے دیا کہ بزرگوں کے درمیان ایسی باتیں چل رہی ہیں، حالانکہ ہم ایک دوسرے سے اپنی ہر بات شیئر کرتے تھے، اور نہ ہی شہروز نے کبھی ظاہر کیا کہ اسے کچھ علم ہے۔ ہمارا تعلق پہلے والا بھائی بہن جیسا ہی تھا، اور ہم نے ان سرگوشیوں پر کان نہ دھرے۔ جن دنوں ہم BBA فائنل کے اسٹوڈنٹ تھے، ہمارا ٹرپ یونیورسٹی کی طرف سے بہاولپور سے لاہور گیا۔ ہم دونوں نے گھر سے اجازت لی۔ شہروز کے ساتھ کی وجہ سے مجھے بھی امی ابو اجازت دے دیتے تھے۔ میں اور شہروز ہم جماعت ہونے کے باعث اس ٹرپ میں شامل تھے۔ ہماری پروگرام شیڈول میں شالیمار باغ کی سیر بھی شامل تھی۔ 10 بجے کے قریب ہم شالیمار باغ پہنچ گئے۔ باغ میں بہت رونق تھی، غیر ملکی سیاح بھی آئے ہوئے تھے۔ ہم سب کلاس فیلوز گھومنے پھرنے کے بعد کچھ دیر کو آرام کے لیے ہری ہری گھاس پر بیٹھ گئے۔ وہاں ایک اور تعلیمی ادارے سے لڑکیوں کا ایک گروپ بھی تفریحی اور مطالعاتی ٹرپ پر آیا ہوا تھا۔ یہ تاریخ کی طالبات تھیں۔ یہ کوئی 30 کے قریب لڑکیاں تھیں۔
سبھی نے بہت خوبصورت اور رنگین لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ لڑکوں کی دلچسپی کے لیے ان میں خاص بات یہ تھی کہ لڑکیاں ایک دائرے میں رقص کر رہی تھیں۔ ان کے بیچ میں ایک لڑکی تھی جو بہت تیز تراز اور ان لڑکیوں کی لیڈر معلوم ہوتی تھی۔ وہ ان سب لڑکیوں کے درمیان میں تھی اور بہت ہی خوبصورت انداز سے تالی بجا رہی تھی۔ بالکل فلمی سین لگ رہا تھا اور ہم سب دلچسپی سے انہیں تک رہے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ رقص یا جھومر اتنا دلچسپ لگ رہا تھا کہ ہم تماشا دیکھنے کو ذرا دور ہو کر ان کے سامنے گھاس پر بیٹھ گئے۔ ارد گرد کے کچھ لوگ بھی ان کو دلچسپی سے دیکھ رہے تھے، مگر وہ اپنے ہی دھن میں مگن تھی۔ اچانک میری نظر شیروز پر اٹھی۔ وہ درمیان میں کھڑی تالی بجانے والی لڑکی کو بہت دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ 4-5 منٹ بعد ان لڑکیوں نے دائرہ میں رقص کے انداز میں گھومنا بند کر دیا اور پھر ایک دوسرے کی طرف گیند پھینکنے لگیں۔ نہ جانے یہ کون سا کھیل تھا، ہمیں بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ ایک بار گیند اچھل کر ہماری طرف آ گئی اور شہروز نے پکڑ لی۔ اس لڑکی نے جو درمیان میں کھڑی تھی شہروز سے گیند واپس پھینکنے کو کہا، مگر وہ بھی جیسے شرارت کے موڈ میں تھا۔ اس نے گیند نہ پھینکی۔ وہ لڑکی قریب آ گئی اور تنگ مزاجی سے گیند مانگنے لگی۔ ہیلو، گیند واپس کرو۔ شہروز اور اکڑ گیا۔ آخر لڑکی نے کچھ نرمی سے کام لیا تو وہ انکار نہ کر سکا۔ اس دن مجھے لگا کہ یہ لڑکی میرے کزن کے دل میں اتر گئی ہے، ورنہ آج سے پہلے میں نے کبھی اسے اس انداز میں نہ دیکھا تھا۔ حالانکہ میں اسکول سے کالج تک اس کے ساتھ رہی تھی۔ آج میرے کزن کے انداز ہی اور تھے، ورنہ وہ تو لڑکیوں میں دلچسپی ہی نہ لیتا تھا۔ وہ لڑکی تو گیند لے کر چلی گئی، مگر شاید شہروز کا دل بھی ساتھ لے گئی تھی۔ وہ بار بار میرے سامنے اس لڑکی کا ذکر تعریفی انداز میں کرتا اور میں نظر انداز کرتی رہی۔ اگلے دن آرٹس کونسل والوں نے ہم طالب علموں کے لیے ایک تفریحی شو رکھا تھا جس کا موضوع ایک تاریخی واقعہ تھا اور یہ ڈرامے اور مکالمے کی صورت میں پیش ہونا تھا۔ ہم لوگ صبح 9 بجے ہوٹل سے بس میں روانہ ہوئے۔ راستے میں خوب ہلا گلا کیا تو 10:30 بج گئے، ورنہ وہ جگہ زیادہ دور نہ تھی۔ جب ہم اس حال میں پہنچے جہاں شو منعقد ہو رہا تھا تو ہم کو ایسی جگہ سیٹس ملی جہاں 6-7 لڑکیاں پہلے سے بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان لڑکیوں کے ساتھ والی ایک سیٹ چھوڑ کر شہروز بیٹھ گیا۔ اب شہروز اور ان لڑکیوں کے درمیان ایک سیٹ کا فاصلہ تھا۔ وہ سب آپس میں گفتگو کر رہی تھیں۔ ان کی آواز کچھ بلند تھی اور ہم تک بھی آواز پہنچ رہی تھی۔ گفتگو کے دوران بہاولپور کا ذکر آ گیا تو ہم چونک گئے۔ لڑکیوں کی باتوں سے اندازہ ہوا کہ وہ بھی اسی علاقے کی ہیں جہاں کے ہم ہیں۔ میں نے ذرا سا آگے جھک کر دیکھا، شہروز کے بعد ایک سیٹ خالی تھی اور اس سے اگلی نشست پر وہی لڑکی بیٹھی تھی جو اس دن رقص کرنے والی لڑکیوں کے درمیان میں تھی۔ میں اسے دیکھ کر چونک پڑی۔ گویا یہ سچی لگن تھی کہ میرے کزن کو قدرت نے ایک بار پھر سے اس لڑکی کا دیدار کروا دیا تھا۔ البتہ شاید شہروز نے ابھی تک اسے نہیں دیکھا تھا۔ جب لائٹ ہماری نشستوں پر پڑی تو لڑکی نے شہروز کی طرف دیکھا اور پھر ہلکا سا مسکرا کر منہ پھیر لیا۔ شہروز کی تو گویا اللہ نے سن لی تھی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ اس لڑکی سے یوں مل جائے گا۔ شاید کہ وہ اسے بھول ہی چکا ہو، مگر اب دوبارہ دیکھ لیا تو جیسے دل پر قابو کھو رہا تھا۔ وہ کچھ بے چین دکھنے لگا اور اس کے ساتھ بات کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگا۔ میری توجہ شہروز کی طرف ہی تھی۔ تبھی کولڈ ڈرنک اور چائے کی ٹرے لیے بہرا آ گیا کیونکہ ڈرامے کا وقفہ ہوا تھا۔ وہ پوچھنے لگا، جی کیا چاہیے؟ یہ گرمیوں کے دن تھے اور پیاس بھی کافی محسوس ہو رہی تھی۔ شہروز نے اس سے کہا، کولڈ ڈرنکس۔ جی کتنی کولڈ ڈرنکس ہوں؟ شہروز نے لڑکیوں کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان سبھی کو دے دو۔ ویٹر سمجھا کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ وہ ایک ایک کین سب کو دینے لگا۔ لڑکیاں سٹ پٹا گئیں۔ شہروز کے ساتھ والی اس شوک لڑکی نے شہروز کو گھورا جیسے کہہ رہی ہو، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تبھی اس نے معافی کے انداز میں
ہاتھ جوڑ دیے۔ لڑکی نہ جانے کیا سوچ کر خاموش ہو گئی۔ میں اپنے کزن کے رنگ ڈھنگ اور حرکتوں سے اس کی بے قراری سمجھ چکی تھی۔ میں اپنی نشست سے اٹھ کر شہروز اور ان محترمہ کے درمیان والی خالی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی اور اس لڑکی کے ساتھ گفتگو شروع کر دی۔ اس نے بتایا کہ اس کا نام ثانیہ ہے اور بہاولپور میں رہتی ہے۔ میں نے کہا ہم بھی بہاولپور سے ہی ہیں۔ میں نے اپنے کزن کی وجہ سے اس سے پتہ اور فون نمبر مانگا۔ اس نے اپنے والد کا نام بتا کر کہا کہ بس اتنا ہی کافی ہے، فون نمبر اور پتہ میں نہیں دے سکتی۔ تبھی شہروز نے جلدی سے میرے ابو کا نیم کارڈ جس پر ہمارا پتہ اور فون نمبر درج تھا جیب سے نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ شاید کہ وہ سوچ رہا تھا کہ کہیں یہ موقع میں ہاتھ سے نہ گنوا دوں اور پھر کبھی اس پریوش کا ہم کو سراغ بھی نہ ملے۔ 3 روز کا ٹرپ تھا۔ چوتھے روز ہم واپس گھر آ گئے۔ آتے ہی شہروز نے اسی حسینہ کی باتیں شروع کر دیں۔ میں نظر انداز کرتی رہی اور کبھی سن لیتی، مگر وہ اب ہر دم اسی کا ذکر کرتا، جیسے اس کی باتیں کرنا اسے بہت اچھا لگتا ہو۔ مجھے بھی غصہ آ گیا اور کہا شہروز کیا ہو گیا ہے؟ چھری تلے دم تو لینے دو، ابھی تو ہم پہنچے ہیں، تھکن بھی نہیں اتری اور تم لگے ہو اس کی فکر کرنے جس نے اپنی ایک جھلک دکھا کر تم کو دیوانہ کر دیا ہے۔ کہیں تم مجنوں تو نہیں ہوگے؟ اس نے میرے غصے کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہاں، پھر تم یہی سمجھ لو۔ ابھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ فون کی گھنٹی بجی۔ شہروز نے لپک کر فون اٹھا لیا، جیسے اس کو الہام ہوا تھا کہ یہ اسی پریوش کا فون ہے۔ فون واقعی اسی کا تھا۔ وہ اس لڑکی سے باتیں کرنے لگا۔ میں بھی بیٹھی سنتی رہی۔ پہلے ادھر ادھر کی باتیں کی اور پھر اسے گھر آنے کی دعوت دے ڈالی، وہ بھی میری طرف سے۔ شہروز نے اس لڑکی سے کہا کہ شیزا آپ کو بہت یاد کر رہی تھی، اسے آپ بہت اچھی لگی ہو، ابھی بھی آپ کا ہی ذکر کر رہی تھی کہ آپ کا فون آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے غصے سے تیوری پر بل ڈالتے ہوئے اسے گھورا۔ پھر وہ کہنے لگا جی شیزا اس وقت کمرے میں نہیں ہے، ورنہ میں بات کرا دیتا، آپ پھر اسے بات کر لیجئے گا۔ اور ہاں پلیز جلد از جلد فون کر کے بتائیں کہ آپ شیزا سے ملنے کب آ رہی ہیں۔ ہمارے گھر کا پتہ کارڈ پر درج ہے، بہت آسان ہے بھئی۔ وہ ایسے شروع ہو چکا تھا جیسے چند گھڑیوں کی نہیں بلکہ اس سے برسوں کی جان پہچان تھی۔ میں حیرت کی تصویر بنی شہروز کو دیکھے جا رہی تھی۔ آج تو اس کو میرا بھی لحاظ نہ تھا، وہ اس قدر بھی اختیار ہو رہا تھا۔ سچ کہا ہے کسی نے، عشق نے جو آتش لگائی ہمیں لگ گئی بے اختیاری۔ انسان کو ایسے میں کب خود پر اختیار رہتا ہے۔ اب میں سمجھ چکی تھی کہ یہ آتش یک طرفہ نہ تھی، آگ دونوں طرف لگی تھی، کیونکہ اس نے بھی اتنی جلدی خود ہی فون کر دیا تھا۔ اگلے روز پھر اس کا فون آ گیا۔ شہروز تو جیسے فون سے چپک کر سراپا کان بن گیا۔ فوراً فون اٹھا لیا، بات کی۔ یہ سلسلہ 1 ہفتہ تک چلتا رہا۔ شہروز ان دنوں جیسے ہواؤں میں اڑ رہا تھا، جیسے اسے پڑ لگ چکے ہوں۔ وہ مجھ سے بھی ہر وقت اسی کی باتیں کرتا۔ ایک روز فون آیا تو ادھر سے عندیہ ملا کہ کل آ رہی ہوں، میری چھوٹی بہن ساتھ ہوگی۔ شہروز جیسے کھل اٹھا۔ موصوف نے انہیں آسان رستہ سمجھایا، گیٹ کا رنگ بتایا اور ٹھیک ٹائم پر اگلے روز شہروز صاحب گیٹ سے باہر منتظر دید ثانیہ صاحبہ کو ملے، گویا کہ وہ نگاہو دل فرش راہ کیے ہوئے تھے۔ جب وہ دونوں آئیں تو گویا دروازے پر ان کا استقبال شہروز نے ہی کیا۔ وہ مجھے پکارتے ہوئے ان کو گھر کے اندر لایا اور کہا کہ لو بھائی، آگے تمہارے مہمان، ان کو اٹینڈ کرو، میں کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر آتا ہوں۔ گھر میں چھوٹی بہن اور بھائی ہی تھے، مجھے بھی گھر آئے مہمان کی عزت رکھنی ہی تھی۔ ویسے میں اس لڑکی کی دلیری پر حیران بھی ہو رہی تھی کہ 1 ہفتے بعد ہی وہ خود ہمارے گھر تشریف لے آئی تھی۔ میں نے ثانیہ کو اپنے کمرے میں لا کر عزت سے بٹھایا اور اس سے حال احوال پوچھا۔ وہ بھی مجھ سے بہت اخلاق سے پیش آ رہی تھی۔ جلد ہی شہروز کھانے پینے کا سامان لے آئے، خود باورچی خانے میں جا گھسے اور ملازمہ سے کہا کہ اچھی سی چائے بناؤ۔
پلیٹس نکال کر خود ہی شامی کباب، سموسے، ٹکے وغیرہ پلیٹوں میں سجا کر ٹرالی بھر کر سامنے لا رکھی۔ میں اسے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ پھر وہ مسکین صورت بنا کر ایک طرف صوفے پر براجمان ہو گئے۔ رفتہ رفتہ میری باتوں میں وہ بھی شامل ہو گیا اور پھر دونوں نے آپس میں باتیں شروع کر دیں۔ میں کھانے کے برتن لے کر کچن میں چلی گئی کہ وہ بھی کچھ یہی چاہ رہے تھے کہ میں کچھ دیر کو منظر سے ہٹوں تو کھل کر باتیں کر سکیں۔ میں کچھ دیر باہر بیٹھ کر اس کی بہن کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ امی ابو پھپھو کی طرف گئے تھے، اس لیے ان کے لوٹنے کی بھی شام تک ہی توقع تھی۔ کچھ دیر بعد جب میں ٹھنڈے پانی کا جگ لیے لوٹی تو محبت کے یہ راہی جیسے صدیوں کا فاصلہ لمحوں میں طے کر چکے تھے۔ وہ اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ کل مل کر اپنائیت سے محو گفتگو تھے کہ جیسے ان کی برسوں کی جان پہچان ہو۔ میں بھی جا کر بیٹھ گئی۔ اب انہوں نے مجھے بھی اندر شامل کر لیا کہ ان کے درمیان اس محبت کے سفر میں ہی پل بن سکتی تھی۔ ان کا اگلا ملاقات کا پروگرام بھی طے ہو چکا تھا اور اس سفر محبت میں بھی ان کی ہمراہ ہی تھی، کیونکہ شہروز اور اس لڑکی کو بھی اپنے والدین کا ڈر تھا اور مجھے گھسیٹے بغیر فی الحال شہروز اکیلے اس اجنبی لڑکی سے ملاقات کے لیے اکیلے کہیں جا بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ ہمارے گھرانے میں معیوب بات سمجھی جاتی تھی۔ مجھ کو اسی باعث زبردستی ثانیہ کی سہیلی بنا کر شہروز نے اپنے دل کے قرار کو پانے کی راہ نکال لی تھی اور میں گونگوں کی طرح چپ تھی۔ ان حسرت کی وارفتگی دیکھ کر مجھے بھی ہمت ہی نہ پڑ رہی تھی کہ کچھ کہوں یا اس مثلث میں شامل ہونے سے انکار کر دوں۔ جیسے انسان کو خود بھی تجسس ہوتا ہے، لہٰذا مجھے بھی اب ان کی اس محبت کے بارے تجسس تھا کہ آخر کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں چاہتی تو اپنے آپ کو مائنس کر لیتی، مگر تجسس کا بلا ہو کہ خاموش ساتھی بنتی گئی۔ اب وہ روزانہ گھنٹوں فون پر باتیں کرتے اور اب ان کی باقاعدہ ملاقاتیں شروع ہو گئیں۔ ایک روز ان دونوں نے عربی شاہ کا محل دیکھنے کا پروگرام بنایا اور مجھے بھی شامل کر لیا کہ دونوں کے گھر والوں کی طرف سے کوئی مسئلہ نہ بن جائے۔ یوں میں بطور ثانیہ کی دوست ساتھ تھی۔ میں ادھر جا کر بیٹھ گئی اور وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر سامنے بیٹھ کر محو گفتگو ہو گئے۔ میں بار بار گھڑی دیکھتی اور کبھی شہروز کو اشارہ کرتی کہ اب آ بھی جاؤ۔ اب ہمیں واپسی پر ذرا دیر ہو گئی تھی۔ ثانیہ کو بھی شاید باتوں کے دوران وقت کا اندازہ نہ ہوا۔ اس نے شہروز سے کہا کہ مجھے جلدی گھر پہنچنا ہے، والد صاحب گھر آ گئے ہوں گے تو دیر ہونے پر مجھے ڈانٹ پڑے گی۔ اس کی پریشانی دیکھتے ہوئے اسے جلد گھر پہنچانے کی فکر میں شہروز نے گاڑی کی سپیڈ تیز کر دی۔ بدقسمتی سے اچانک ایک طرف سے بیل گاڑی اور دوسری طرف سے ایک 10-12 سال کا لڑکا آ گیا جو سڑک کو دوڑ کر پار کرنے کی کوشش میں تھا۔ ہم سب حواس باختہ ہو گئے۔ بچے کو بچانے کی خاطر شہروز نے بیل گاڑی میں کار دے ماری اور یوں ہم سبھی زخمی ہو گئے۔ قریب گزرنے والے لوگ ہمیں زخمی حالت میں ہسپتال لے گئے۔ میرا اور شہروز کا تو کوئی مسئلہ نہ تھا کہ ہم پہلے بھی ساتھ آتے جاتے تھے۔ سب سے بڑا خطرہ ثانیہ کی طرف سے تھا، کیونکہ یہ بات اب چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ مجھے کم چوٹ آئی تھی اور میں اپنے ہوش و حواس میں تھی، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ ثانیہ کے گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے اور اسے ڈھونڈ رہے ہوں گے، لہٰذا میں فون کر کے ثانیہ کے والدین کو آگاہ کر دوں اور یہ الزام اپنے سر لے لوں کہ میرے بلانے پر میری سہیلی ثانیہ ہمارے گھر آئی تھی اور میں خود اس کو چھوڑنے آ رہی تھی کہ راستے میں یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا، اور پھر میں نے ایسا ہی کیا۔ ثانیہ کے ماں باپ جو پہلے ہی اس کی وجہ سے کافی پریشان تھے، فون سنتے ہی دوڑے ہوئے ہسپتال چلے آئے۔ اس وقت تو اس کی حالت دیکھ کر والدین کے لبوں سے دعا کے سوا اور کوئی کلمات نہ نکلے۔ 5 روز بعد اس کو ہسپتال سے چھٹی ملی۔ اس دوران اس کے والدین اس کے ساتھ ہی ادھر رہے۔ میرے والدین بھی شہروز کی وجہ سے کافی پریشان تھے اور وہ بھی تب سے اس کے ساتھ ہسپتال میں ہی تھے۔ ہسپتال سے ڈسچارج کے بعد کچھ دنوں کی دیکھ بھال سے جب ثانیہ ٹھیک ہو گئی، تب اس کے باپ نے اس سے
اس واقعے کی باز پرس کی اور اس کو بہت برا بھلا بھی کہا کہ کیوں اس طرح بغیر بتائے وہ گھر سے اتنی دور گھومنے نکلی تھی اور اتنی تاخیر کیوں کی واپسی میں۔ اصل میں اس نے اپنے گھر بس یہی بتا رکھا تھا کہ دوست سے ملنے اس کے گھر جا رہی ہوں، مگر اب اس کا جھوٹ پکڑا جا چکا تھا۔ سزا کے طور پر انہوں نے اس کا کسی بھی سہیلی کے گھر آنا جانا بند کر دیا، یہاں تک کہ بغیر والدہ یا بھائی کہیں بھی گھر سے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ شاید کہ ثانیہ کے ساتھ اس حادثے کی وجہ سے ان کی بھی خاندان میں کافی سبکی ہو چکی تھی۔ ہمارے فائنل ایئر کے پیپرز ہو گئے۔ ہمیں یہ نہیں معلوم تھا کہ ثانیہ کی منگنی اس کے کزن سے ہو چکی ہے اور وہ لوگ لاہور میں رہتے تھے، اور ثانیہ کے گھر والوں نے اس حادثے کا ان کو علم نہ ہونے دیا تھا۔ ادھر میری کزن کو ثانیہ سے ملاقات یا بات کرنے کی کوئی سبیل نہ نظر آ رہی تھی۔ حالات کو دیکھ کر ہماری بے قرار کزن نے امی کو مجبور کیا کہ ثانیہ کے گھر جا کر اس کے والدین سے میرا رشتہ طلب کریں۔ اس مطالبے پر ابو ششدر رہ گئے اور امی نے دانتوں میں انگلی داب لی۔ اے اللہ، کیا ہو گیا ہے اس لڑکے کو؟ اچھا بھلا تھا، گھر کی لڑکی گھر کا لڑکا۔ یہ خواب بھی میرے والدین کا چکنا چور ہوا۔ امی ابو بھی اب کافی پریشان تھے۔ شیروز کی بھی حالت زار ایسی کہ خود کے ہوش اڑے ہوئے تھے اور ہمارے بھی ساتھ میں ہوش اڑائی دے رہے تھے۔ امی نے جب اس کی یہ حالت دیکھی تو وہ مجبور ہو کر اس کی خوشی کے لیے ثانیہ کے گھر گئیں کہ وہ شیروز سے بے حد محبت کرتی تھیں اور اس کی خوشی چاہتی تھیں۔ اس کو وہ یوں عارضدہ خاطر نہ دیکھ سکتی تھیں۔ جب امی ان کے گھر رشتہ طلب کرنے گئیں تو وہاں سے صاف انکار ہوا۔ لڑکی کی ماں نے واضح کیا کہ بہن، نہ جانے کیوں آپ رشتہ طلب کرنے آئے ہیں، جبکہ میری بیٹی کی منگنی میرے دیور کے بیٹے سے ہو چکی ہے۔ امی خالی ہاتھ نہ لوٹنا چاہتی تھیں، وہ منت سماجت کرنے لگیں۔ وہ عورت کہنے لگی، بہن ہم مجبور ہیں اور آپ سے معذرت خواہ ہیں۔ امی تو اپنا سا منہ لے کر آ گئیں۔ شیروز پہلے ہی گھر میں امی کا گھڑیاں گن گن کر انتظار کر رہا تھا۔ جب امی آئیں تو امی کے چہرے کو دیکھ کر اس کا بھی رنگ اڑ گیا۔ وہ بن کہے ہی سمجھ گیا کہ کیا جواب ملا ہے۔ اسے اگلے دن ثانیہ کا فون آیا۔ کہنے لگی، خدا کے لیے شیروز، اب مجھے کبھی فون مت کرنا، کیونکہ میرے والد اب سب سمجھ چکے ہیں۔ وہ سمجھ چکے ہیں کہ تمہاری والدہ کا رشتہ مانگنے آنا اور اس روز کا حادثہ بلا وجہ نہیں تھا، اور میں شیزہ سے نہیں بلکہ تم سے ملنے گئی تھی، کیونکہ انہوں نے تمہیں بھی ہسپتال میں زخمی دیکھا تھا اور ساری بات سمجھ لی تھی۔ میری تو تب سے گھر میں شامت ہی آ گئی ہے۔ اب وہ مجھے جلد از جلد ڈولی میں بٹھا کر میرے منگیتر کے گھر رخصت کرنے کا بندوبست کر رہے ہیں۔ فون سن کر شیروز کی رہی سہی آس بھی جاتی رہی۔ وہ بے حد دل گرفتہ تھا۔ وہ ثانیہ سے ابھی کوئی بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے سنے بغیر ہی فون بند کر دیا۔ 2 ہفتے بعد ثانیہ کی شادی ہو گئی اور وہ بیاہ کر لاہور چلی گئی۔ شیروز کی جیسے دنیا لٹ گئی تھی۔ میں اور میرے والدین سمجھ رہے تھے کہ ہمارے معاشرے میں تو آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہی رہتے ہیں کہ پسند کسی اور کو کیا جاتا ہے اور شادی کہیں اور کرنی پڑتی ہے، بلکہ خاص طور پر ہم لڑکیوں کا تو یہ مقدر بن چکا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کو صبر آ ہی جائے گا، سب کچھ معمول کے مطابق اور ٹھیک ٹھاک ہو جائے گا۔ ثانیہ کی شادی کو 1 ہفتہ گزرا تھا کہ شیروز کی حالت بہت گیر ہو گئی۔ امی ابو بھی کافی پریشان تھے اور ہر وقت اسے حوصلہ دینے میں لگے رہتے کہ کسی طرح وہ نارمل ہو۔ ایک روز اچانک پتہ چلا کہ ثانیہ کی حالت خراب ہے اور وہ ہسپتال میں داخل ہے۔ یہ خبر ثانیہ کی چھوٹی بہن نے مجھے فون پر دی کہ وہ جھلس گئی ہے۔ کیسے؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ وہ بولی، آپ ہی اپنے سسرال میں تھیں۔ ملازمہ کچن میں گیس کا چولہا بند کرنا بھول گئی تھی، کیونکہ گیس کی ان دنوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی۔ آپ ہی اپنے کمرے میں جا کر سو گئیں۔ رات کے کس پہر گیس آئی اسے پتہ ہی نہ چلا۔ ملازمہ بھی کام کر کے اپنے گھر چلی گئی تھی۔ گیس آئی تو دروازہ بند ہونے کی وجہ سے کچن میں بھر گئی۔ صبح اٹھ کر ثانیہ نے چائے بنانے کے لیے چولہے کو ماچس دکھائی
تو دھماکہ ہو گیا اور آگ لگ گئی۔ وہ دوڑتی ہوئی باہر تو آ گئیں مگر کپڑوں نے آگ پکڑ لی تھی۔ اس وجہ سے بہت زیادہ جھلس گئی تھیں۔ ان کے شوہر اور چچا انہیں ہسپتال لے گئے مگر زیادہ جھلسنے کی وجہ سے وہ زیادہ دیر زندہ نہ رہ سکیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے یقین ہی نہیں ہو رہا تھا کہ ثانیہ اب اس دنیا میں نہیں۔ یہ اندوہناک خبر شیروز کے لیے بھی کم تکلیف دہ نہ تھی۔ وہ بیچارہ اس دن اس قدر رویا کہ میری روح کا سکون بھی چھن گیا۔ اگلے روز میں نے ثانیہ کی بہن سے فون کر کے پوچھا کون سے قبرستان میں اس کی آخری آرام گاہ ہے۔ اس نے بتایا کہ ثانیہ کی تدفین بہاولپور میں ہی ہوئی ہے۔ یہ قبرستان ہمارے علاقے سے زیادہ دور نہ تھا۔ اب فیروز کا اصرار تھا کہ فاتحہ پڑھنے میرے ساتھ ثانیہ کی قبر پر چلو۔ میں نے بھی سوچا کہ جانا چاہیے تاکہ میرے کزن کو کچھ تو سکون آ جائے۔ مجھے خود بھی اس کی وفات کا بہت افسوس تھا۔ ہم دونوں ثانیہ کی قبر پر گئے۔ وہاں ایک قبر بالکل نئی بنی تھی، جیسے ابھی ابھی یا ایک دن پہلے ہی بنائی گئی ہو۔ قبر پر تازہ گلاب کے پھول تھے۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ قبر کل ہی بنی ہے اور ایک جوان لڑکی کی ہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ یہ ثانیہ ہی کی قبر ہے۔ شیروز اس کی قبر کے پاس بیٹھ کر رونے لگا۔ میں اسے سمجھاتی رہی کہ شیروز اٹھ جاؤ، ایسے نہیں کرو، ثانیہ کی گھر سے نہ کوئی آ جائے، مگر وہ بہت دیر وہاں بیٹھا رہا۔ سورج جب تیز ہونے لگا تو میں نے کہا بس اب گھر چلو۔ بڑی مشکل سے میں اسے واپس گھر لائی۔ اس دن کے بعد شیروز کو ہم نے ہنستے نہ دیکھا۔ اس کی ہر کام سے دلچسپی کٹ کر رہ گئی۔ وہ ہر روز صبح سویرے قبرستان چلا جاتا اور وہاں کچھ وقت گزار کر آ جاتا۔ اس پر بھی اس کا زخم بھرا اور نہ روح کو قرار آیا۔ ہم نے یہ سب صرف فلموں اور ڈراموں میں ہی دیکھا تھا، مگر اب اپنی آنکھوں سے اپنے خوبصورت پڑھے لکھے کزن کو دیوانہ وار دیکھ رہے تھے اور بہت پریشان تھے۔ کبھی کبھی تو اس پر ایسی وحشت طاری ہوتی کہ رات کو بھی قبرستان کی طرف نکل جاتا۔ ثانیہ کی قبر پر بیٹھا رہتا۔ میں پوچھتی کہاں گئے تھے؟ وہ جواب دیتا قبرستان میں ثانیہ سے ملنے گیا تھا۔ ثانیہ سے بات کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ میں بہت دکھی ہو جاتی۔ میری آنکھوں سے بھی اس کی حالت دیکھ کر آنسو رواں ہو جاتے۔ میں اس کو بہت سمجھاتی مگر وہ کچھ نہ سمجھتا۔ اسی طرح کافی دن ہوتا رہا۔ وہ صبح دم اور شام کے بعد اس لیے وہاں جاتا تھا کہ اس وقت اس کے گھر اور رشتہ داروں کا ثانیہ کی قبر پر فاتحہ کے لیے آنے کا کم سے کم امکان ہوتا۔ سردیوں کی ایک رات ہم سب سو رہے تھے۔ شیروز بھی میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ دوسرے کمرے میں سو رہا تھا۔ وہ اچانک اٹھا اور اسی طرح گھر سے نکل گیا۔ گیٹ کھلنے کی آواز آئی۔ امی نے جب اس کے کمرے میں جا کر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا۔ امی پریشان تھی کہ آخر کہاں جاتا ہے یہ اس وقت۔ میں تو سب جانتی تھی مگر امی کو نہ بتاتی تھی کیونکہ اس نے مجھے قسم دے رکھی تھی۔ وہ بھیانک رات ہماری زندگی کی منحوس ترین ثابت ہوئی کیونکہ اس رات گھر واپس لوٹتے ہوئے شیروز کو ایک پاگل کتے نے کاٹ لیا۔ جب وہ گھر پہنچا اس کی پنڈلی لہو لہان تھی۔ میں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو لرز گئی۔ امی بھی اندر اس کے انتظار میں بیٹھی تھیں۔ فوراً باہر آئیں، چھوٹے بھائی کو اٹھایا اور ساتھ ہمسایوں کے لڑکوں کو بلایا۔ ابو چونکہ گھر پر نہیں تھے، فوراً شیروز کو ہسپتال لے گئے۔ انجیکشن لگائے گئے مگر شاید وہ ٹھیک ہونا ہی نہ چاہتا تھا۔ اس نے اسی کرب میں بالکل اس دنیا کو چھوڑ دیا اور اسی قبرستان میں ثانیہ کی قبر سے کچھ دور اس کو جگہ ملی۔ وہ بھی اپنی آخری آرام گاہ میں جا سویا جس کی اسے شدید آرزو تھی۔ شاید وہاں جا کر اس کی روح کو سکون مل گیا ہو۔ کون جانے کہ اس دنیا کے معاملات اور ہیں اور اس دنیا کے اور، درمیان میں موت کا کالا پردہ تنا ہوا ہے۔ آج اس واقعے کو 7 سال بیت چکے ہیں مگر ابھی تک ہمارے دلوں میں سکون نہیں۔ جب بھی شیروز کی یاد آتی ہے تو دل بے اختیار رونے لگتا ہے۔ مزید دلچسپ سچی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔